ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعلان بھی ہوا تھا کہ وتر کے فوراً بعد مجلس شروع ہوگی، نفل گھر پر پڑھے جائیں یا کسی ایسے کونے میں پڑھے جائیں جہاں آپ کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اب جب بیان ہوگا تو آپ کا ذہن کبھی نفل میں جو پڑھ رہے ہیں اس کی طرف دھیان ہوگا، کبھی یہاں ہوگا تو آپ کی نماز میں خلل ہوگا۔ فضائل اعمال میں، فضائل قرآن پاک میں حدیث پاک لکھی ہے ابن ماجہ شریف کی کہ دین کا ایک مضمون سیکھ لینا، ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل سے بڑھ کر ہے، 100 رکعت نفل سے بڑھ کر۔ آپ 2 نفل پڑھ لیں گے، 4 نفل پڑھ لیں گے، کتنا پڑھ لیں گے؟ اور اس کی وجہ سے پھر اجتماعی عبادت میں پھر خلل پڑتا ہے۔ اگر اعلان نہ ہوتا تو پھر مجھے رکنا پڑ جاتا۔ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کتنا بھی ہم شکر ادا کرنا چاہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے ہمیں شب برات عطا کی، اور ابھی بغیر استحقاق کے اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف عطا فرمایا۔ کم از کم میرے بس میں تو نہیں ہے اس نعمت کا شکر ادا کرنا۔ اگر اس رمضان سے اس رمضان تک کوئی کاؤنٹنگ ہوتی تو پتہ چلے گا کہ کئی ہزاروں لوگ اللہ کے پاس چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ کس کو کیا کیا انعامات دیتے ہیں تو پتہ نہیں، لیکن بہرحال ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان شریف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بھی عشاء کے بعد مجلس میں عرض کیا تھا کہ حضرت حکیم الامت، حضرت مجدد ملت، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں جنتیوں کو ان لمحات پر بھی حسرت ہوگی جو لمحات غفلت میں گزرے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ملا ہمیں جس کا نفل فرض کے برابر، فرض جو ہے 70 فرض کے برابر، تو پھر اس مہینے میں گناہ کیسا ہوگا پھر؟ اور پھر افطار کے وقت کے انعامات الگ۔ سحری تو ہم اپنے فائدے کی کھاتے ہیں نا، اپنے فائدے کے لیے کھاتے ہیں، اس پہ ثواب مل رہا ہے۔ اور روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک اور زعفران سے زیادہ پسند۔ سمندر کی، دریا کی مچھلیاں روزے دار کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کیا راز کیا ہے اس میں؟ راز یہ ہے کہ 15 گھنٹے کا روزہ ہے، اور روزہ کا اس وقت کیا حالت ہوتی ہے، اور سامنے جو ہے اللہ کی نعمتیں کتنی رکھی ہوئی ہیں، اور ہاتھ بڑھا کے ہم لے سکتے ہیں وہ، لیکن ہمارے کان اللہ اکبر کی آواز پر ہیں کہ جب حکم ہوگا تو ہم کھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ دوسرا ایک اتنی بڑی اس میں نصیحت ہے، اتنی بڑی نصیحت ہے، اگر یہ نصیحت میرے دل میں اتر جائے، ہمارے دل میں اتر جائے تو پورا رمضان تقویٰ سے گزرے گا، اور رمضان کا تقویٰ باقی 11 مہینوں کا تقویٰ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی دوستی۔ کیا مطلب؟ کف النفسی عن الہوا، کہ گناہ کے خیالات آئیں اور اس پہ عمل نہ کرے، یہ تقویٰ ہے، اللہ کی دوستی ہے۔ اور رمضان میں تقویٰ کو سمجھنا بڑا آسان ہے، بلکہ مزیدار ہے، کیونکہ لوگ گھبراتے ہیں کہ ہمیں گناہ کے تقاضے آئیں گے پھر کیا ہوگا۔ تو اس کو سمجھانا رمضان شریف میں آسان ہوتا ہے کہ دوپہر سے لے کر شام تک فریج کھولا بار بار کسی کام سے، اور سامنے آئس کریم اور شربت اور کسٹرڈ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، دل چاہتا ہے کھا لو لیکن نہیں کھاتا۔ 15 دفعہ تقاضا ہوا کھانے کا لیکن نہیں کھایا۔ آپ بتائیے اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں روزہ ہے، بلکہ ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک ثواب روزے کا ملے گا اور ایک ثواب اس کا ملے گا کہ مجاہدہ تکلیف زیادہ ہوئی اس کو۔ تو اسی طرح اس کو تقویٰ کو آسان، اور اب سمجھ لیں آپ کہ گناہ کے تقاضے آئے، عمل نہیں کیا، یہ اللہ کا ولی ہے، اس وجہ سے اس کو سمجھنا آسان۔ میرے سامنے کتاب ہے فضائل رمضان، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے آخر میں ایک حدیث پاک ہے جس کو میرا معمول ہے کہ پہلے پڑھتا ہوں میں۔ حدیث پاک آخری ہے اس کتاب میں،
لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر سال دل میں خیال آتا ہے کہ پہلے اس کو پڑھا جائے، اور پھر آپ سوچیں گے کہ آپ کو ذہن میں آئے گا کہ واقعی اس کو شروع میں بھی پڑھنا چاہیے اور اللہ زندگی میں برکت دے تو آخر میں بھی پڑھنا چاہیے۔ مولانا منصور صاحب شیخ الحدیث ہیں ساؤتھ افریقہ میں، حضرت والا کے خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان عہد وفا کی تجدید، ماہ رمضان عہد وفا کی تجدید، ناصر رو رو کے رب کو منا لینے دو، رونا نہ ہے، رونے والی شکل بنا لیں، ابکو فعلم تبکو فتباکو، رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا لیں، اور رونے والی شکل کوئی کہ نہیں آتی تو ظاہری بات ہے ہماری غلطی ہوگی، رونے والی شکل میں کیا دیر لگتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں۔ جو پاورفل آدمی ہوتا ہے وہ جب آرڈر ایشو کرتا ہے تو کہتا ہے اس پر عمل کرو ورنہ تمہاری کھال کھینچ کر بھوسا بھر دوں گا، اور بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے ربا پیارے رب کس پیارے عنوان سے فرما رہے، اے ایمان والوں، یعنی میرے عاشقوں تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں۔ ارجنٹائنا میں 21 گھنٹے کا روزہ ہے، بیلجیم کا پچھلے سال مجھے کسی نے بتایا تھا 22 گھنٹے کا روزہ، اب 21 گھنٹے 15 گھنٹے ہمارا، تو دل میں ڈر لگے گا کہ ہم مر جائیں گے پھر کیا ہوگا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر بھی روزہ فرض ہوا نا، اس میں تو کوئی نہیں مرا تو تم بھی نہیں مرے گا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کوئی ضد میں آ کر شوگر کا پیشنٹ رکھ لے اور روزہ وہ جانے، اس کو تو شریعت نے اجازت دی، اب وہ عمل نہیں کرتا۔ تو پھر ابھی ہم آ رہے تھے تو ایک پیشنٹ انہوں نے بتایا کہ 4 گھنٹے تک اگر میں نہ کھاؤں تو میری طبیعت بہت ناساز ہو جاتی ہے۔ بھائی مفتی صاحب سے پوچھو آپ، آج ظہر میں ایک صاحب سفید داڑھی والے پرانے دوست یہاں کے نمازی اور غمگین اداس، میں نے کہا بھائی یہ وعیدیں ان کے لیے ہیں جو جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتے، آپ اور ہم تو پینشن والے ہیں۔ جب آپ کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے، ایک صاحب کا اسی طرح میں سمجھاتا ہوں، اس بار شب برات میں مجھ سے پوچھے بغیر روزہ رکھ لیا، دوسرے دن مجھے کہنے لگا کہ میرے کو نئی زندگی ملی ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہاں؟ ارے مرتے مرتے بچاؤں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ کل عصر نماز کے بعد میں گیا تھا اوپر اللہ کے پاس، پھر اللہ نے واپس بیچ میں بھیج دیا۔ میں نے کہا آپ کو پنچایت کیا تھی روزہ رکھنے کی؟ بابا 85 سال آپ کی عمر ہے، خامہ کا پنچایت کر رہے ہیں، اور اگر کلٹی ہو جاتے پھر، اور پھر فرائض سے بھی محروم ہو جاتے۔ اب وہ حدیث پاک سنیے اور انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے۔ جو رمضان شریف سے محروم ہوا، محروم ہی ہے وہ۔ اور عجیب بات سنیں آپ حدیث پاک کی، جس نے رمضان شریف میں گناہ نہ چھوڑا، جس نے رمضان شریف میں گناہ نہ چھوڑا، اللہ کے لیے اس کا بھوکے، مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ کا تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ بھوکا صرف بھوکا رہا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر بھی روزہ رکھا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وجہ کیا ہے، لعلکم تتقون، میرے ولی، میرے پیارے، میرے دوست بن جاؤ۔ اور آپ بچپن سے ہم آپ پر حدیث سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ جو ممبر ہے، پہلی سیڑھی پر پیر رکھا آمین، دوسری سیڑھی پر پیر رکھا آمین، تیسری سیڑھی پر پیر رکھا آمین۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا، تو عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ؟ فرمایا کہ میں مفہوم کے ساتھ عرض کروں گا کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر آ سکتے تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف آسمان سے حاضر ہوئے، اور انہوں نے پہلی سیڑھی پر جب میں نے پیر رکھا تو آسمان سے بد دعا لائے کہ ہلاکت ہو اس کے لیے جس کو مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ بوڑھے ماں باپ ملیں یا صرف ابا یا صرف اماں، اور ان کی خدمت کرے، اپنی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرائے۔ تو بددعا پر بددعا کون لا رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار۔ آمین کون فرما رہے ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار، اللہ کے لاڈلے۔ ہلاکت ہے اس کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور درود شریف نہ پڑھے۔ آمین۔ اور ہمارے حضرت ایک مجلس میں ایک بار واجب ہے جواب دینا، اس کے بعد جناب ہمارے حضرت والا کو ہم نے دیکھا ایک مجلس میں اگر 20 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، آپ حضرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، 20 بار درود شریف۔ زبان گھسے گی کیا؟ نہیں گھسے گی نا، اور گھس بھی جائے تو کیا ہے، جان بھی رہے تو کیا ہے۔
اور ہلاکت ہے اس کے لیے جس کو رمضان شریف ملے اور اپنی مغفرت نہ کروائے، یعنی گناہ نہ چھوڑے، معافی نہ مانگے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے۔ اب حدیث پاک سنیے، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، اور میں بھی یہ نیت کروں کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجئے۔ میں عمل کی نیت سے یا اللہ اس حدیث پاک کو پڑھ رہا ہوں، آپ اپنی نیت کر لیں، ہماری بہو بیٹیاں جہاں جہاں سن رہی ہیں وہ ابھی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کا مہینہ آپ نے ہمیں عطا فرما دیا، ایک ایک لمحے کو اپنی ذات پاک پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کل سے کرسی والے حضرات ہمارے تھوڑا اس طرف، ابھی نہیں، پھر وہ بھاگ دوڑ ہوگی، اس طرف ہو جائیں گے، یہ اس طرف ہو جائیں گے، آپ لوگ صحیح ہیں تو جو بعد میں جو سامنے آخر دوسرے دور تک جو دوست بیٹھے ہیں تو وہ میں ان کو دیکھ سکوں گا، ان کی آنکھوں سے مجھے مال مل سکے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آ کر آخر تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دلاویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آوازیں دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی ہوئے جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور جہنم کے داروغہ سے فرماتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ موبائل نیچے رکھنا ہے، مجھے پتا ہے آپ ٹیپ نہیں کر رہے ہیں لیکن تصویر کھینچنا حرام ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت والا جب سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو ہم رمضان میں گناہ کیوں کرتے ہیں؟ وہی فلمیں، وہی فیس بک، وہی یوٹیوب، وہی گانے، وہی ناچ، وہی فلم، وہی ڈرامے، وہی بد نظریاں، وہی مارکیٹوں میں دھکے کھانا۔ اس کی وجہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سرکش شیاطین کو قید کیا ہے، نفس تو آزاد ہے، وہ شیطان سے بڑا ہمارا دشمن ہے، اس کو مارنے کے لیے رمضان کے روزے آ گئے تاکہ اس کو کمزور کر دیں۔ اور یہ جو بات بھول گیا تھا اللہ اپنی رحمت سے یاد دلا رہے ہیں، افطار کے وقت کی دعا اللہ کو کیوں پسند ہے کہ حلال نعمتیں 15 گھنٹے اپنے اوپر حرام کر دی، حلال نعمتیں 15 گھنٹے اپنے اوپر حرام کر دی، تو گناہ چھوڑنا اور حرام چیزوں کو چھوڑنا تو آسان نہیں، مزیدار ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی ایسی اطاعت ہے کہ حلال نعمت، پانی، شربت، میں گن نہیں سکتا اتنی چیزوں کو، یہ حلال نعمت ہے، لیکن 15 گھنٹے تک اس کو کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ تو جب اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم حرام کو اور گناہ کو چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر آپ بتاؤ کہ حلال اور نعمتوں کو جب ہم چھوڑ سکتے ہیں تو پھر اللہ کی رضا کے لیے تو حرام چھوڑنا کون سی بڑی بات ہے؟ اور افسوس کہ افطار اور سحری ٹی وی کے سامنے
गुनाह कबीरा, आंखों का जिना, मर्द औरतों को देखकर आंखों का जिना, औरतें मर्दों को देखकर आंखों का जिना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ नामहरम को देखने पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ। तो गुनाह होते हैं 11 महीनों की आदतों की वजह से। मैं इरादा कर लूं कि मैं जान दे दूंगा, गुनाह नहीं करूंगा, आसमान से मदद आ जाएगी, शैतान तंग करने वाले, वसवसा डालने वाले बंद हो गए। आगे हदीस बात सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, हक ताला शानुहु रमजान की हर रात में एक मुनादी को हुक्म फरमाते हैं कि 3 मरतबा ये आवाज दे कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, कोई है मगफरत चाहने वाला कि मैं उसकी मगफरत करूं, कौन है जो गनी को कर्ज दे, ऐसा गनी जो नादार नहीं, ऐसा पूरा पूरा अदा करने वाला जो जरा भी कमी नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सारी हदीस पाक गई है। हक ताला शानहू रमजान शरीफ में रोजाना इफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख को जहन्नम से खलासी मरहमत फरमाते हैं जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके थे। और जब रमजान का आखिरी दिन होता है तो यकम रमजान से आज तक जिस कदर लोग जहन्नम से आजाद किए गए थे उनके बराबर उस एक दिन में आजाद फरमाते हैं। आगे सुनिए क्या इनामात हैं। और जिस रात शबे कदर, और हम ये मार्केटों में धक्के खाते हुए गुजार देते हैं, और जिस रात शबे कदर होती है हक ताला शानहू हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते हैं कि वो फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ जमीन पर उतरते हैं। उनके साथ एक सब्ज झंडा होता है जिसको काबे के ऊपर खड़ा करते हैं, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 100 बाजू हैं जिनमें से 2 बाजू को सिर्फ उसी रात में खोलते हैं जिनको मशरिक से मगरिब तक फैला देते हैं। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों को तकाजा फरमाते हैं कि जो मुसलमान आज की रात में खड़ा हो या बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या जिक्र कर रहा हो, उसको सलाम करें और मुसाफा करें और उनकी दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आवाज देते हैं कि ए फरिश्तों की जमात, अब कूच करो और चलो। फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और जरूरतों में क्या मामला फरमाया। वो कहते हैं अल्लाह ताला ने उन पर तवज्जो फरमाई। देखो भाई, बहुत खास गौर की बात रहे, ध्यान के साथ और यकीन के साथ कि इन चीजों से हमें क्या सबक मिल रहा है। सब पर तवज्जो फरमाई और चार शख्सों के अलावा सबको माफ कर दिया। ऐसे मुबारक रातों में 4 के अलावा सबको माफ कर दिया। सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, वो 4 शख्स कौन है? इरशाद हुआ कि एक वो शख्स जो शराब का आदी हो। पिछले हफ्ते अल्लाह ताला की रहमत से 2 शराब पीने वालों ने तौबा की और एक ड्रग्स इस्तेमाल करते थे उन्हें तौबा की। आज अल्लाह ताला की रहमत से 4 लोगों ने मुझे साफ की है, अल्हम्दुलिल्लाह। 4 लोगों ने अल्लाह ताला की रहमत से। और पिछले इतवार को 3 लोगों ने दाढ़ी रखने का इरादा किया। एक मुट्ठी दाढ़ी सामने से रखना, दाएं से रखना, बाएं से रखना, दाढ़ी का ये बच्चा रखना चारों आइम्मा के नजदीक वाजिब है। वाजिब। चावल बराबर कम करना, दाढ़ी मुंडाना हराम है। अब आप और हम फैसला कर लें कि इस महीने में फिर कैसा मामला होगा। नंबर 2, जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो। तफसील बाद में, आज बस यही हदीस पाक पढ़ेंगे और अल्लाह हमें सुनवा रहे हैं और अल्लाह मुझसे पढ़वा रहे हैं। अल्लाह मुझे सुनवा भी रहे हैं और जो अल्लाह पढ़वा रहे हैं, सुनवा रहे हैं, और आप लोग भी जो सुन रहे हैं अल्लाह ताला हमारे दिल में डालकर अमल कराने पर कादिर है। लेकिन हम इरादा भी तो करें ना। तीसरा, वो शख्स जो कता रहमी करने वाला, नाता तोड़ने वाला हो। और यहां पर बाज लोग जो है वो बहस करते हैं कि जनाब इफ्तार पार्टी है और गुनाह है, वहां पर शरई पर्दा नहीं, और टेलीविजन के सामने इफ्तार हो रहा है, या 5 स्टार होटल में या बैंक्वेट हॉल के अंदर इफ्तार पार्टी रखी है असर की परचेजिंग में।
مغرب گئی کھانے میں اور تراویاں گئی ارینجمنٹ ختم پورا اور گھر میں پہنچنے میں. تو اس وقت اگر کوئی گناہوں کی وجہ سے شریک نہ ہو کہ شریعت کا مسئلہ ہے لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور، جو سو رہے ہیں ان کو اٹھاتے رہنا بھائی، تو نافرمانی کی جگہ پر جانا نہیں ہے. اب دین کی سمجھ ہے نہیں اور کہتے ہیں آپ نے قطع تعلق کیا. اس میں قطع تعلق کی کیا بات ہے؟ میرے پیارے شیخ کا جواب سنیے. فرمایا آپ کسی سے لڑو مت، تم لوگ بحث مت کرو کسی سے، ان کو پیار سے کہو کہ میں قطع تعلق کر کے گناہ کر رہا ہوں نا، آپ مجھ سے صلہ رحمی کر کے ثواب لے لیں. آپ کیوں برائی کا بدلہ؟ اگر آپ صحیح ہیں تو پہلے تو آپ فتویٰ لا کر دو کہ ہم غلط ہیں یا آپ غلط ہیں. ہم آئیں گے افطار میں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم پہلے مسجد دیکھیں گے مسجد کہاں ہے، ہم افطار کر کے نماز پڑھ کر آ کر کھائیں گے. لیکن شرط یہ کہ مرد الگ عورتیں الگ. ایک کنات 150 روپے کی لگا دو، صحیح ہے، ختم. چند دن پہلے ہی ایک دعوت تھی، گھر کے بڑے کا اللہ نے دل بدل دیا. انہوں نے کہا ہم شرعی پردہ کریں گے. خاندان کے دوسرے بڑوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے. کہا بھائی آپ کی مرضی ہے، آپ پوچھ لو، 3 دن باقی ہیں ابھی، کم کیوں پوچھیں؟ کہ وہ آپ کی مرضی ہے. جب آخری وقت تک وہ ڈٹے رہے، سارے رشتہ دار گھر آ گئے اور اتنی دعائیں دی، اتنا خوش ہوئے کہ پہلی دفعہ سکون اور نور کی بارش کے ساتھ کھانا کھایا. اور یہ افطار میں کیا ہوتا ہے؟ افطار کے اندر تو جن کو سمجھ نہیں، ابتدا کا انتہا شرک خفی ہوتا ہے، ریا، دکھلاوا، خصوصاً عورتوں میں نیا کپڑا، فیشن، بیوٹی پارلر، بال کھلے ہوئے ہیں اور کپڑے چست اور باریک کپڑے پہنے ہوئے ننگی عورتیں اٹھائی جائیں گی اگر توبہ نہیں کی تو. حدیث پاک ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے. چوتھا شخص دیکھیے آپ، شب برات میں بھی شراب پینے والے کی، ماں باپ کے ستانے والے کی، اور چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھتا ہو، کینہ رکھنے والا ہو، آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو. چلو بھائی بتائیے کینہ کیا ہے؟ پھر ہمیں کیسے ہم بچیں گے؟ کینہ کہتے ہیں انتقام کی آگ میں جلنے کو، انتقام لینے کو. ایک وسوسہ آ جائے اس میں گناہ نہیں ملے گا، لیکن بس پنچایت کھڑی کی ہوئی ہے، موقع تلاش کر رہا ہے کسی طرح کی بے عزتی کرنی ہے سب کے سامنے اور انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں، اس کو کینہ کہتے ہیں. شب قدر میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا آسمانوں پر نام لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے لیا جاتا ہے. اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، تو حق تعالی تمام فرشتوں کو شہروں میں بھیجتے ہیں. وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کر فرمانے والا ہے. پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کرے. کہ کیوں پہلے رمضان کو یہ کیوں حدیث بات پڑھی جا رہی ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ شب قدر دور ہے اور عید کی بھی تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، لیکن ابھی اس پر محنت تو شروع سے کرنا ہے نا. اس مزدور کا کیا مزدوری دی جائے جس نے پورا مزدوری کر لی ہو؟ تو کیا ہے، ابا جس سے خوش ہوتے ہیں عیدی دیتے ہیں، اور ابا جس سے خوش ہوتے ہیں عیدی دیتے ہیں اس کو، اور ناراض والے سے نہیں. اللہ جس سے ناراض ہوں گے اس کو عیدی دیں گے. یہ جو ابھی آنے والی ہے عیدی، اور فیصلہ کر لیں ہم لوگ، آپ لوگ. تو ابھی سے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ میں ہوشیار ہو جاؤں کہ میں نے عید کا دن اور سے پہلے ایسے اعمال کرنے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اور اتنا بڑا انعام آگے آپ سنیے گا، انعام کتنا بڑا ہے. اور اس کی تیاری پہلے رمضان سے، داڑھی رکھ لیں، ٹخنا کھول دیں، گھر میں شرعی پردہ شروع کر دیں، نمازوں کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی کریں، تلاوت کو بڑھا دیں، ذکر کو بڑھا دیں. اور 4 اعمال ہیں رمضان کے، کلمہ شریف پڑھنا اور استغفار کرنا 2، نمبر 3 جنت کو طلب کرنا، نمبر 4 دوزخ سے پناہ چاہنا. پیارے شیخ نے ہمیں حدیث پاک کی دعا سکھائی تھی
کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، اے اللہ میں آپ سے پہلے میں آپ سے آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں، جنت بعد میں، کیونکہ آپ جس سے خوش ہوں گے جنت میں ہی تو جائے گا، اور اے اللہ دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں، پہلے آپ کی ناراضگی کی پناہ چاہتا ہوں، دوزخ سے بعد میں، آپ جس سے ناراض ہوں گے تو دوزخ سے بڑھ کر ہے وہ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں سے کیا بتلائے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو، کیا مطلب تقویٰ سے رمضان گزارا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ اب دیکھیے آپ جب آگے حدیث پاک کے جملے سنیں گے آپ خود ہی سمجھیں گے مزدوری کا مطلب کیا ہے۔ تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کے رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی، اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنے آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فصیحت نہ کروں گا، بس اب بخشا اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ واہ 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 واہ، اللہ راضی ہو جائے تو پھر کیا ہے، بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن یعنی عید الفطر کے دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں فرشتے اور کھل جاتے ہیں۔ سحری کھانا، وہ سب چیزیں تو ایک دن میں نہیں آئیں گی نا، سحری کھانے پر ثواب ہے، سحری نہ کھانا منع ہے۔ یہ جو پہلے جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے اندر وہ سحری نہیں کرتے تھے، یہود و نصارہ۔ ہمیں سحری کرنے کا حکم ہے، چاہے کھجور ہو، چاہے کوئی لقمہ ہو، چاہے ایک آدھا گلاس دودھ کا ہو، سحری کرنا کے لیے ہمیں حکم ہے۔ یہ آگے آستے آستے آئے گا انشاءاللہ تعالی، مختصر اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو رات کو ہم محروم رہ جائیں۔ کون سی بات سے محروم رہ جائیں؟ سحری کے لیے جب اللہ ہمیں اٹھاتے ہیں کلی کرتے ہیں بھائی، منہ بھی دھوتے ہیں، ہاتھ بھی دھوتے ہیں۔ پیارے شیخ فرماتے تھے کہ ترتیب سے وضو کر لو اور 2 رکعت تہجد پڑھ لو، ٹھیک؟ اور سنیے آپ، اور فرمایا کہ اب وقت تو ہے نہیں، سحری بھی کھانی ہے، دعا کیا مانگے؟ فرمایا اللہ سے اللہ کو مانگ لو۔ حضرت شیخ الحدیث سب ہو گیا نا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ میری گھر کی خواتین گھر کے کام کاج کے ساتھ روزانہ 12، 15، 17، 18 پارے روز پڑھتی ہیں، اور موقع اچھا ہے ہمارے یہاں قرآن پاک جو ہے انشاءاللہ تعالی تصحیح ہو رہی ہے یہاں پر اللہ کے تعالیٰ کی رحمت سے، اور اوقات بھی ہیں جس اوقات میں وقت ملے اسی رمضان میں اپنے قرآن پاک ہم صحیح کرا لیں تاکہ کچھ تلاوت تو کر لیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی حدیث پاک اگر دل میں اتر جائے اور عمل والا میں بن جاؤں تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اب ماں باپ سے کتنے لوگ روٹھے ہوئے ہیں، کتنے کیسز چل رہے ہیں میاں بیوی کے، یہ مہینہ ایسا ہے کہ ویسے بھی حکم یہ ہے لیکن اس میں تو خاص اپنا حق جو ہے وہ بھی چھوڑ دے آدمی تو جنت کے وسط میں اس کو محل ملتا ہے۔ پہل کر کے خاندان کے جھگڑوں کو ختم کرائے، آگے بڑھ کر خاندان کے جھگڑوں کو ختم کرائے، ہم سے وہ پرچے لے لیں لڑائی جھگڑے کے نقصانات کی جس نے احادیث مبارکہ لکھی ہیں، یہ پرچے لے لے، صبر کا پرچہ لے لے، غم دکھ کیوں آتے ہیں وہ پرچے لے لیں، انشاءاللہ تعالی جنت کے مزے ہی مزے دنیا میں ہی ہم پا جائیں گے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے۔ یا اللہ مجھ سمیت جتنے دوست موجود ہیں، موجود نہیں، جتنی خواتین سن رہی ہیں نہیں سن رہی، ہم تمام مسلمانوں کو معافی عطا فرما، جنت الفردوس بغیر استحقاق کے عطا فرما، اور اے اللہ دوزخ سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، دوزخ والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے حضرت والا سے سنا
کہ رمضان شریف میں روزے کی وجہ سے جو برداشت نہیں کرتا تو وہ غصہ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور لڑائی جھگڑا ذرا سی بات پر. یا اللہ مجھے ہم سب کو اپنی اصلاح کرا کر اس گناہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما. اے دونوں جہان کے مالک، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ بابا کو کروڑوں جانے عطا فرما. میرے موجودہ شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ اور مجھ سمیت جو بیمار ہے سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ اپنا خاص تعلق نصیب فرما. اے دونوں جہان کے مالک، دونوں جہانوں کے نعمتوں سے مالا مال فرما. ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. صلی اللہ علیہ النبی الامین. اصل میں آج دن ایسا ہے نا کہ دوپہر میں لوگوں نے آرام نہیں کیا ہوگا، تو ایسے کچھ لوگ سو رہے ہیں تو 5 منٹ پہلے چھٹی کر رہا ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رمضان شریف میں تو وقت لگایا جاتا ہے شیخ کے پاس، جیسے کوئٹہ ٹرین جاتی ہے نا تو ایک انجن آگے ایک پیچھے، اس طرح رمضان میں ایک انجن رمضان کا اور ایک شیخ کے پاس وقت لگانے کا. انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کے نیک گمان سے پار لگا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ راحیل میاں کے والدین کو صحت عطا. بیٹا سب کچھ معلوم، بیٹی کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے. اچھا صبح ٹھیک ہے، میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کہاں سے آپ آ گئے. تجوید کے ساتھ قرآن پاک مکمل ہو گیا ماشاءاللہ. اب تو قرآن پاک پڑھنے کا مزہ ہی اور ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہر مسلمان کو تمام روزے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے. رمضان شریف کی خیر و برکتوں سے پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہے، اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے. اللہ تقوی والی حیات عطا فرمائے. والدہ اور والدہ کو، والد صاحب کو اللہ صحت عطا فرمائے. اللہ خوب عافیت کے ساتھ معاملہ فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے سنت کے مطابق سب کام کروا دیں. چکر بازی ہے یہ، سمجھے؟ اتنا تو پھر ایسے بیٹھا ہوا ہے نواب کی طرح کہ مجبوری ہے تو بیٹھو ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ایکشن مارتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دوست مولانا فیاض میاں اور ہمارے شیر محمد میاں، ان کی والدہ چند دن پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں. اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے، قبر کو نور سے بھر دے. کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کے پاس گئی ہیں ماشاءاللہ. جگر میں تکلیف ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. اللہ سب گھر والوں کو ان کے صبر جمیل عطا فرمائے. ٹھیک ہے کل سے وقت لگانے آ جائیں ماشاءاللہ. ہمارے دوست کے سات صاحبہ ہیں، انہوں نے الحمدللہ شرعی پردے کا اعلان کیا. یہ 6-7 دنوں میں پتہ نہیں کتنی خوشخبریاں ملی ہیں. اور اسکول پڑھاتی تھی، اسکول بھی چھوڑ دیا. تو ان کو ہمارے دوست نے، ان کے داماد نے کہا دیکھیں آپ کو مشکلات آئیں گی، فکر رکھیے گا، فکر نہ کیجیے گا. کہ مجھے پرواہ نہیں ہے مشکلات کی، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، بھلے تانا لوگ دیتے رہیں. یہ ہے جب اللہ کی محبت آتی ہے نا تو فکر مت ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. www.hazratfirozmeman.org